بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ عراق کے شادی خانے میں بھیانک آگ، 100 ہلاک، 150 زخمی، دلہا دلہن بھی زخمیوں میں شامل۔ پٹاخے آگ لگنے کی وجہ، ڈیکوریشن کے لیے رکھے گئے پلاسٹک پینلز کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب نے کہا مڈل ایسٹ پیس پروسیس کی کامیابی کی امید ہے، کیبنٹ میٹنگ میں تازہ سیاسی صورتحال پر غور۔ ایران نے نور 3 امیجنگ سیٹلائٹ کو خلا میں روانہ کیا، مغربی ملک فکر مند۔ مڈل ایسٹ میں بدامنی کے لیے امریکی پالیسیاں ذمہ دار، UN جنرل اسمبلی میں سیرین منسٹر کا خطاب۔ نارتھ کوریا نے کہا غلطی سے سرحد پار کرنے والے امریکی سپاہی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ خالصتان گینگسٹر گٹھ جوڑ کے خلاف NIA کا کریک ڈاؤن، 6 ریاستوں کے 50 مقامات پر دھاوے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایک سانحے سے شروعات کرتے ہیں۔ عراق کے شہر خراقوش میں ایک شادی خانے میں آگ لگنے سے کم 100 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ شہر کے ایک ہاسپٹل میں مسلسل ایمبولینس گاڑیاں پہنچتی رہیں، جو موصل کے عیسائی آبادی والے ٹاؤن کا سب سے بڑا دواخانہ ہے۔ کئی لوگ ہاسپٹل کے باہر جمع ہو گئے۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ مرنے والوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ شہر ہمدانیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان سیف البدر نے مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں کا یا تو جھلس جانے کی وجہ سے یا پھر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے علاج کیا جا رہا ہے۔ سول ڈیفنس عہدیداروں نے بتایا کہ شادی خانے میں پہلے سے تیار شدہ بعض پینلز رکھے ہوئے تھے جو آگ پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا اور اس طرح کے پینل رکھنا حفاظتی معیارات کی خلاف ورزی ہے۔ ان پینل سے زہریلی گیس نکلنے کی وجہ سے صورتحال اور پیچیدہ ہو گئی۔ پینلز میں پلاسٹک مٹیریل بھرا ہوا تھا۔ یہ پینلز ایسا کہا جاتا ہے کہ ڈیکوریشن کے کام میں استعمال ہوتے تھے۔ آگ لگنے کی وجہ سے چھت کے بعض حصے نیچے گر پڑے۔ شروعاتی تحقیقات کے مطابق پٹاخے لگنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک باراتی رانیہ نے، جن کے ہاتھ جل گئے، بتایا کہ جب دلہا اور دلہن ناچ رہے تھے، آتش بازی کی گئی اور آتش بازی کی چنگاریاں چھت تک پہنچ گئیں۔ اس کے بعد ہم کچھ دیکھ نہیں سکے۔ 17 سالہ رانیہ نے بتایا کہ ہمارا دم گھٹنے لگا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیسے نکلیں۔ ایمرجنسی ورکرز کو کئی جلی ہوئی لاشوں کو باہر نکالتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ آگ لگنے کے سانحے میں دلہا اور دلہن بھی زخمی ہوئے ہیں۔ دلہا دلہن کے رشتہ داروں نے بتایا کہ دونوں بچ تو گئے ہیں لیکن ان کی دماغی حالت ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے۔ عراق کے وزیراعظم محمد شیعہ سودانی نے ایک مختصر بیان میں وزارت صحت اور وزارت داخلہ سے کہا کہ وہ متاثرین کی مدد کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ بغداد اور دوسرے صوبوں سے امدادی قافلے بھیجے گئے ہیں۔ نینوا صوبے میں وزارت صحت کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے تاکہ زخمیوں کا اچھی طرح سے خیال رکھا جا سکے۔ عراق میں اکثر حفاظتی معیارات کی خلاف ورزی دیکھنے میں آتی ہے، جہاں کئی دہوں کی لڑائی کی وجہ سے پہلے سے ہی انفراسٹرکچر خراب حالت میں ہے۔ جون 2021 میں ساؤتھ عراق کے ایک ہاسپٹل کے کووڈ یونٹ میں آگ لگنے سے 60 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اسی سال اپریل میں بغداد کے ایک ہاسپٹل میں آکسیجن ٹینکس پھٹ پڑے تھے جس سے آگ لگ گئی تھی اور وہ بھی ایک کووڈ ہاسپٹل تھا۔ اس حادثے میں 80 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ عراقی وزیر اعظم نے 3 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔
نینوا صوبے کے کئی عیسائی شہروں کی طرح موصل کی قراقوش کو بھی داعش نے 2014 میں اپنے قبضے کے بعد تہس نہس کر دیا تھا۔ اس کے بعد 2017 میں داعش آئسس کی شکست ہوئی اور آہستہ آہستہ قراقوش شہر اور اس کے چرچوں کو پھر سے بنایا گیا۔ پوپ فرانسس نے مارچ 2021 میں اس شہر کا دورہ کیا تھا۔ نینوا صوبے کے پولیس چیف نے زخمیوں کی مدد کے لیے بلڈ ڈونیشنز کی اپیل کی۔ چہارشنبے کو ہی کئی لاشوں کو دفنا دیا گیا۔ کئی ملکوں نے عراق میں آگ لگنے کے سانحے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم نے عراقی قوم سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی عراقی قیادت سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بیلجیم نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ایجپٹ نے عراق سے یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بہت مشکل وقت ہے۔ ایران نے متاثرین کے خاندانوں اور بغداد سے تعزیت کا اظہار کیا۔ عراق میں شیعہ مسلمانوں کے روحانی رہنما سید علی سستانی نے اس وحشتناک واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور دعا کی کہ متاثرین کو اللہ تعالی صبر عطا کرے۔ یورپی یونین نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ ترکی نے تعزیت کا اظہار کیا۔ جارڈن اور دوسرے ملکوں کی طرف سے بھی ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے تعزیت کا اظہار کیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی ہمدردی ظاہر کی۔ سعودی کیبنٹ نے کہا کہ وہ مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی اور استحکام لانے کے لیے پیس پروسیس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوششوں کے تعلق سے پر امید ہے۔ سعودی عرب، عرب لیگ اور یورپی یونین نے ایجپٹ اور جارڈن کی مدد سے ایک آزاد فلسطینی ریاست بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ یہ آزاد فلسطینی ریاست 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ہوگی اور اس کا دارالحکومت ایسٹ جیروشلم یا مشرقی قدس ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے حال ہی میں یو این جنرل اسمبلی کی ایک میٹنگ کی وہاں پر ایک میٹنگ کی میزبانی کی تھی جس میں اسرائیل فلسطین امن منصوبے کے بارے میں بات چیت کی گئی تھی۔ اس میٹنگ کے دوران پرنس فیصل نے کہا تھا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے سوا اسرائیل فلسطین مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس میٹنگ میں 70 ملکوں اور تنظیموں کے نمائندوں نے حصہ لیا تھا۔ سعودی کیبنٹ نے انسانیت کی خدمت کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس سلسلے میں عالمی تعاون مضبوط کرنے پر بھی زور دیا۔ حال ہی میں سعودی کران پرنس محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ اگر ایران نیوکلیئر ہتھیار بناتا ہے تو سعودی عرب بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے گا۔ سعودی کیبنٹ نے سعودی الجیریا سپریم کوآرڈینیشن کونسل بنانے سے بھی اتفاق کیا۔ میٹنگ میں یو این جنرل اسمبلی میں سعودی عرب کے رول اور کوششوں کے نتیجوں پر غور کیا گیا۔ فلسطین میں سعودی عرب کے پہلے سفیر نائف السدیری نے کہا ہے کہ عرب امن منصوبہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی ڈیل کی بنیاد ہوگا۔ یہ خبریں کہ اس وقت آئی ہیں جب ایسا کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب جلد ہی تعلقات قائم کریں گے۔ ایک دن پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ سعودی عرب اور بنگلہ دیش سمیت بعض مسلم ملک جن کی تعداد 6 یا 7 ہے جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے اور اسے تسلیم کریں گے۔ سدیری نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے تقرر کی دستاویزات بھی حوالے کی۔ وہ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی اور وزیر خارجہ ریاض المنصور سے بھی ملے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بائیڈن حکومت مڈل ایسٹ میں اپنے رول کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں مڈل ایسٹ میں امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوا ہے۔ دوسری طرف چائنا کی طاقت بڑھی ہے۔ رشیا یوکرین جنگ سے بہت کچھ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک تھنک ٹینک کی میٹنگ میں کئی ایکسپرٹس نے ایسے خیالات کا اظہار کیا۔ ایران نے کامیابی کے ساتھ ایک امیجنگ سیٹلائٹ کو خلا میں روانہ کیا ہے۔ ایران تحقیق اور انتظامی سرگرمیوں کے لیے سیٹلائٹ کے استعمال کو بڑھانے کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ ایران کی ٹیلی کام وزارت نے بتایا کہ نور 3 سیٹلائٹ کو کامیابی سے مدار میں بھیجا گیا۔ ایرانی وزیر عیسیٰ گارپورے نے بتایا کہ ریولیوشنری گارڈز کی ہوائی فوج نے دیسی ساختہ قاصد خلائی گاڑی کے ساتھ اس سیٹلائٹ کو روانہ کیا۔ بتایا گیا کہ یہ ریولیوشنری گارڈز کی طرف سے بھیجا گیا تیسرا امیجنگ سیٹلائٹ ہے۔ اس دوران ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اس تجربے سے مغربی ملکوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ سیریا کے نائب وزیر خارجہ نے یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے سیریا میں دہشت گردی سے لڑائی کے نام پر جو جنگ شروع کی ہے اس وجہ سے بدامنی پیدا ہوئی ہے اور مڈل ایسٹ کا استحکام متاثر ہوا ہے۔ سیریا کے نمائندے بسام سباق نے کہا کہ امریکی حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ کی کئی حکومتوں نے اپنے خود غرضانہ سیاسی فائدوں کے لیے مسائل کو ہوا دی اور جنگیں شروع کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بھوک، غریبی اور معاشی ناکہ بندی کا حوالہ دیا۔
سباق نے امریکہ کی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ آزاد ملکوں کے خلاف اپنے جرائم کو درست ٹھہرانے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کی غلط ترجمانی کرتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل، امریکہ اور ترکی کو عراق کی سیاسی خود مختاری کی خلاف ورزی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسرائیل فلسطین میں مسلسل تباہ کن کردار ادا کر رہا ہے اور سیریا میں بھی وہ ایسا کرنے کی کوشش میں ہے۔ سیرین عہدیداروں نے کہا کہ دمشق اپنے بھائی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ان کی آگے بھی مدد کرتا رہے گا اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ سباق نے کہا کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ عرب کاز کے لیے سب سے اہم ہے۔ انہوں نے 1967 سے جولان پہاڑیوں پر قبضے کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ اسرائیل کسی شرط کے بغیر جولان پہاڑیوں سے قبضہ ختم کرے اور فلسطین سے اور دوسرے علاقوں سے بھی فوری باہر نکل جائے جہاں پر اس نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے رشیا کی طرف سے جاری ایک ویڈیو پر شبہات کا اظہار کیا ہے جس میں ایک فوجی جنرل وکٹر سوکونوف کو دکھایا گیا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ یہ فوجی جنرل حال ہی میں کیف کی طرف سے کیے گئے ایک حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک دن پہلے یہ ویڈیو جاری کیا گیا تھا جس میں اس جنرل کو ایک پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یہ حملہ کرائمیا میں روس کے نیوی اڈے پر کیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کی مدد کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا سفارتی طور پر رشیا کو سزا دلانے کی بھی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب حال ہی میں یوکرین کے صدر وولودمیر زیلنسکی نے کینیڈا کا دورہ کیا اور یوکرین کی مدد کے لیے کینیڈا اور مغربی ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ وہ اس امریکی سپاہی کو ملک سے واپس جانے دے گا جو جولائی میں ساؤتھ کوریا کے دورے کے دوران غلطی سے سرحد پار کر کے نارتھ کوریا میں آ گیا تھا۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ضروری تحقیقات کے بعد ٹریوس کنگ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ میں انگریزوں کی نسل پرستی کے خلاف لڑائی لڑنے والے اور ساؤتھ افریقہ کے پہلے صدر بننے والے نیلسن منڈیلا کی پوتری زلیخا منڈیلا کا 43 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے۔ گھر والوں نے ایک بیان میں یہ بات بتائی۔ ان کا انتقال 25 ستمبر کو ہوا۔ اس وقت ان کے دوست، رشتہ دار اور گھر والے ان کے ساتھ تھے۔ زلیخا نے 23 اگست کو اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا تھا کہ میں اپنے بچوں سے کیا بتاؤں، میں انہیں کیسے بتاؤں کہ میں بچ نہیں سکوں گی، میں انہیں کیسے بتاؤں گی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں نہیں مروں گی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن نے بھی ایک بیان میں کہا کہ وہ زلیخا منڈیلا کے انتقال پر منڈیلا خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ فاؤنڈیشن نے انہیں انصاف اور ہیلتھ کیئر کے شعبے میں سخت محنت کرنے والی ایک کارکن قرار دیا۔ این آئی اے نے خالصتان گینگسٹر گٹھ جوڑ کے سلسلے میں 6 ریاستوں کے 50 مقامات پر دھاوے کیے۔ اس سلسلے میں حوالہ آپریٹرز کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ 6 ریاستوں میں یہ دھاوے کیے گئے جن میں پنجاب، راجستھان، ہریانہ، اتراکھنڈ، دہلی اور اتر پردیش شامل ہیں۔ سب سے زیادہ دھاوے پنجاب میں کیے گئے۔ بتایا گیا کہ کم سے کم 30 دھاوے پنجاب میں کیے گئے ہیں۔ حالیہ عرصے میں ہردیپ سنگھ نجر کی کینیڈا میں ہلاکت اور اس تعلق سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو کے الزامات کے بعد اس طرح کی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ این آئی اے نے لارنس بشنوئی اور ارشدیپ ڈلہ سے تعلق رکھنے والے کئی مقامات پر دھاوے کیے۔ منی پور کی حکومت نے پوری ریاست کو گڑبڑ زدہ قرار دیا ہے اور وہاں پر 6 مہینوں تک افسپا لاگو کر دیا گیا ہے۔ افسپا کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو اس علاقے میں خصوصی اختیارات حاصل ہو جائیں گے اور سویلینز کے جو حق ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ منی پور میں 3 مئی سے مسلسل گڑبڑ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ وہاں پر میتی اور کوکی طبقے کے درمیان زبردست تناؤ ہے۔ اس گڑبڑ میں اب تک کوئی 160 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کے نام پر کوئی گھر نہیں ہے لیکن ان کی حکومت نے ملک کی لاکھوں بیٹیوں کو گھر کی مالک بنایا ہے۔ مودی نے گجرات کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے 5,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ ان میں سے 4,500 کروڑ روپے قبائلی ضلع کے شہر بودیلی میں تعلیم کے شعبے پر خرچ کیے جائیں گے۔ مودی نے کہا کہ حکومت ملک میں قبائلیوں کو اوپر اٹھانے کی پابند ہے۔ انہوں نے بدلتے وقت میں صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
हुकूमत जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लड़कियों को ऊपर उठाने की बात करती है, वहीं मुसलसल लड़कियों के खिलाफ घिनौने जराइम के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन में पेश आया, जहां पर एक 12 साल बच्ची का रेप किया गया और इसके बाद वो लड़की जिसके जिस्म से खून बह रहा था और जो अधनंगी हालत में थी, घर घर मदद के लिए फिरती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ये वाक़या उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर पेश आया और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आखिर में ये लड़की एक आश्रम पहुंची, जहां पर एक पुजारी ने उसे तुआल दिया और जिला हॉस्पिटल पहुंचाया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कंफर्म हुआ कि उसका रेप हुआ है। फिलहाल उसकी हालत बेहतर बताई गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इराक के शादी खाने में भयानक आग, 100 हलाक, 150 जख्मी, दुल्हा दुल्हन भी जख्मियों में शामिल। पटाखे आग लगने की वजह, डेकोरेशन के लिए रखे गए प्लास्टिक पैनल्स की वजह से आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने कहा मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस की कामयाबी की उम्मीद है। कैबिनेट मीटिंग में ताज़ा सियासी सूरत हाल पर गौर। ईरान ने नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट को खला में रवाना किया, मगरबी मुल्क फिक्रमंद। मिडल ईस्ट में बदअमनी के लिए अमरीकी पॉलिसियां जिम्मेदार, यूएन जनरल असेंबली में सीरियन मिनिस्टर का खिताब। नॉर्थ कोरिया ने कहा गलती से सरहद पार करने वाले अमरीकी सिपाही को छोड़ दिया जाएगा। खालिस्तान गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ एनआईए का क्रैकडाउन, 6 रियासतों के 50 मकामात पर धावे। रेप का शिकार लड़की मदद के लिए दर बदर फिरती रही, किसी ने मदद नहीं की। उज्जैन वाक़े का वीडियो वायरल। ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।